ڈرامہ سیریل محافظ کے آنے والے ٹیزر نے تو پوری کہانی کا رخ ہی بدل دیا ہے۔ اب کھیل صرف پارس کو بچانے کا نہیں رہا، بلکہ بہزاد صاحب کے اپنے ہی گھر میں چھپے ہوئے غدار ایک ایک کر کے بے نقاب ہونے والے ہیں۔ وہ دشمن جن پر برسوں اعتماد کیا، اب انہی کے چہرے سے نقاب اترنے والا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا زوار وقت پر پارس تک پہنچ پائے گا، یا وہاب درانی اپنے خطرناک منصوبے میں کامیاب ہو جائے گا؟ لگتا یہی ہے کہ ڈرامہ اب اپنے اختتام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، کیونکہ بہزاد صاحب کو باہر کے دشمنوں کا تو پہلے ہی اندازہ تھا، لیکن اب گھر میں چھپے آستین کے سانپ بھی پوری طرح سامنے آ چکے ہیں۔ اور یہ سب کچھ صرف زوار کی وجہ سے ممکن ہوا، کیونکہ اگر بہزاد صاحب اسے پارس کا باڈی گارڈ بنا کر نہ لاتے تو شاید وہ کبھی اپنے ہی رشتہ داروں کے اصلی چہرے نہ دیکھ پاتے۔ دوسری طرف وہاب درانی کا پارس سے نکاح کر کے ملک سے فرار ہونے کا خواب بھی اب ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ البتہ یہاں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پارس واقعی زوار سے محبت کرنے لگی ہے، اور کیا زوار کے دل میں بھی پارس کے لیے وہی جذبات جنم لے چکے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا بہزاد صاحب کبھی اپنی بیٹی کی شادی ایک باڈی گارڈ یعنی زوار سے کرنے پر راضی ہوں گے؟ اور مان لیا جائے کہ بہزاد صاحب مان بھی جائیں، لیکن زوار کا باپ اعجاز بخت تو ریشم کے باپ سے وعدہ کر چکا ہے کہ ریشم اس کے گھر کی بہو بنے گی۔ کیا زوار اپنے باپ کی زبان نبھائے گا یا پھر اپنے دل کی سنے گا؟ یعنی ابھی بھی ڈرامے میں کئی ایسی گتھیاں باقی ہیں جن کا سلجھنا ضروری ہے۔ فی الحال بات کرتے ہیں اس موڑ کی جہاں زوار کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا شک بالکل درست تھا، اور پارس کے اغوا کے پیچھے واقعی وہاب درانی ہی ہے۔ وہاب درانی نے بڑی چالاکی سے خود کو آؤٹ آف کنٹری ظاہر کیا تھا تاکہ کسی کا شک اس پر نہ جائے، اور بہزاد صاحب ساری زندگی یہی سوچتے رہ جائیں کہ آخر پارس غائب کہاں ہوئی۔ لیکن زوار پہلے آفتاب اور ندیم کی کال ہسٹری نکلوا لیتا ہے، جہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ ندیم اپنے استعمال والے نمبر سے نہیں بلکہ اپنے ہی نام پر رجسٹر ایک خفیہ نمبر سے مسلسل وہاب درانی سے رابطے میں تھا۔ بس یہی ثبوت زوار کے شک کو یقین میں بدل دیتا ہے کہ آخر ندیم کو ایک سیکرٹ نمبر رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور وہ بھی صرف وہاب درانی سے رابطے کے لیے۔ بہزاد صاحب تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی بیٹی کو غائب کروانے میں ان کے اپنے ہی شامل ہوں گے، لیکن زوار نے جس دن پہلی بار بہزاد صاحب کے گھر میں قدم رکھا تھا، اسی دن ندیم اور آفتاب کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ دونوں بظاہر رشتہ دار ضرور ہیں، مگر دل سے بہزاد صاحب کے مخلص نہیں۔ دوسری طرف شاہین کو بھی جیسے ہی یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ پارس کے اغوا میں اسی کے شوہر اور بیٹے کا ہاتھ ہے، تو وہ ان کا ساتھ دینے کی بجائے اپنے بھائی بہزاد کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اور عین ممکن ہے کہ شاہین نے ہی چھپ کر بہزاد صاحب تک یہ پیغام بھی پہنچا دیا ہو کہ اگر پارس تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کی کنجی صرف ندیم کے پاس ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اندازہ تو ہو چکا ہے کہ پارس وہاب درانی کے قبضے میں ہے، لیکن وہ اسے کس فارم ہاؤس میں لے کر گیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ اس کے کئی فارم ہاؤس موجود ہیں۔ ایسے میں پارس اپنی حاضر دماغی کا ثبوت دیتی ہے۔ جب ملازمہ اسے تیار ہونے کے لیے کہتی ہے تو پارس جان بوجھ کر بہانہ بناتی ہے کہ یہ جوتے میرے سائز کے نہیں ہیں۔ جیسے ہی ملازمہ دوسرا جوتا اٹھانے کے لیے جھکتی ہے، پارس وہی جوتا اس کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کر دیتی ہے۔ پھر فوراً اس کے فون سے زوار کو سوشل میڈیا پر ڈھونڈ کر میسج کرتی ہے کہ میں وہاب درانی کے فارم ہاؤس پر موجود ہوں، لوکیشن بھیجنے کی کوشش کر رہی ہوں، اگر مل جائے تو فوراً آ کر مجھے بچا لینا۔ اب پارس کو پورا یقین ہے کہ زوار ضرور آئے گا، شاید یہی یقین اسے شروع سے تھا۔ ادھر زوار بہزاد صاحب کو تسلی دیتا ہے کہ اب فکر نہ کرے، میں پارس کو واپس لے کر ہی آؤں گا۔ دوسری طرف شاہین کا پیغام ملتے ہی بہزاد صاحب فوراً اس کے گھر پہنچتے ہیں، لیکن جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں ندیم حسب معمول ڈرامہ شروع کر دیتا ہے
کہ بھائی صاحب کوئی خبر ملی، ہماری پارس کہاں گئی، ہم تو بہت پریشان ہیں۔ مگر بہزاد صاحب جانتے ہیں کہ اگر ابھی کچھ ظاہر کیا تو ندیم فوراً وہاب درانی کو خبردار کر دے گا، اسی لیے وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جس نے بھی یہ سب کیا ہے وہ اب زندہ نہیں بچے گا، اور جس نے اس کا ساتھ دیا ہے اسے ایسی سزا ملے گی کہ دنیا یاد رکھے گی۔ یہ سن کر ندیم کے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، کیونکہ ابھی تک وہاب درانی نے اسے وعدے کے مطابق زمین بھی اس کے نام نہیں کی۔ ندیم فوراً سوچتا ہے کہ اس سے پہلے کہ حالات مزید بگڑ جائیں، زمین اپنے نام کروا کر غائب ہو جانا چاہیے۔ وہ وہاب درانی کو کال کر کے پوچھتا ہے کہ سرکار، زمین کب میرے نام کریں گے؟ جس پر وہاب درانی جواب دیتا ہے کہ جب پارس میرے نام ہو جائے گی تب تمہاری زمین بھی تمہارے نام کر دوں گا، ابھی اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ ادھر وہاب درانی دلہا بن کر تیار بیٹھا ہے، جبکہ پارس دلہن کے لباس میں بے حد حسین لگ رہی ہے۔ اگرچہ وہ اندر ہی اندر پریشان ہے کہ زوار ابھی تک کیوں نہیں پہنچا، کیونکہ مولوی صاحب بھی نکاح کے لیے موجود ہیں۔ وہاب درانی مولوی صاحب سے کہتا ہے کہ دیر کس بات کی ہے، نکاح شروع کرے۔ لیکن جیسے ہی نکاح شروع ہونے والا ہوتا ہے، اچانک دروازہ زوردار دھماکے سے کھلتا ہے اور زوار ہاتھ میں گن لیے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ زوار کو سامنے دیکھ کر پارس کی امید ایک بار پھر زندہ ہو جاتی ہے، جبکہ وہاب درانی حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی سخت سیکیورٹی کے باوجود زوار یہاں تک کیسے پہنچ گیا۔ زوار سیدھا گن وہاب درانی کی طرف کر کے کہتا ہے، تمہاری رخصتی بھی میں آج ہی کرواؤں گا۔ لگتا یہی ہے کہ یا تو زوار وہیں وہاب درانی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے گا، یا پھر پولیس کے ساتھ آیا ہوگا جو اسے گرفتار کر کے لے جائے گی، جبکہ دوسری طرف پارس بھی بحفاظت اپنے گھر واپس پہنچ جائے گی، اور ندیم اور آفتاب بھی وہاب درانی کا ساتھ دینے کے جرم میں جلد ہی جیل کی سلاخوں کے پیچھے دکھائی دیں گے۔ لیکن اصل کہانی تو شاید اس کے بعد شروع ہوگی، کیونکہ اب پارس کے دل میں زوار کے لیے محبت جنم لے چکی ہے، اور عین ممکن ہے کہ بہزاد صاحب بھی یہی محسوس کریں کہ زوار ہی وہ شخص ہے جس پر وہ اپنی بیٹی کے معاملے میں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتے ہیں۔ مگر جب پارس اپنے دل کی بات زوار سے کرے گی تو غالب امکان یہی ہے کہ زوار اسے صاف الفاظ میں کہہ دے گا کہ میڈم، میں صرف آپ کا باڈی گارڈ ہوں، لیکن آپ سے شادی کرنے کا تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور شاید وہ یہ بھی بتا دے کہ اس کے والد ریشم کے باپ سے وعدہ کر چکے ہیں اور وہ اپنے باپ کی خواہش کے خلاف نہیں جا سکتا۔ ایسے میں ممکن ہے بہزاد صاحب خود اجاز بخت کے پاس جائیں اور اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر اس سے زوار کا رشتہ مانگے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ محافظ ڈرامے کا اختتام خوشگوار ہوتا ہے یا پھر کہانی کوئی نیا موڑ لے لیتی ہے۔ ویسے آپ سب کی کیا رائے ہے؟ آخر میں زوار کی شادی ریشم سے ہوگی یا پھر پارس سے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔